بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک کافی ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے جس کا نام ہے ڈکی بھائی چل رہا ہے ہیڈ لائن پہ. تو میں ابھی آپ سے جو 95% جو کریٹر جو انفلوئنسر کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح اس کے ساتھ ہوا ہے یا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں اس پر آپ سے بالکل بھی بات نہیں کرنے والا اس وقت. میں آپ سے ایک بہت الارمنگ سچویشن پر بات کرنے والا ہوں. اسی طرح اسی ٹاپک پر میرے گھر میں جو ہے نا بات ہو رہی تھی ڈکی بھائی پر. میری چھوٹی بہن نے بولا, میں گھر میں بات یہ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ دیکھو مین 2 ریزن ہے اس کی. نمبر 1 تو اس نے جو کہہ رہے ہیں کہ جی گیمبلنگ ایپ کو پروموٹ کیا ہے. نمبر 2 کہ میں نے کہا کہ جو اس کا کنٹینٹ تھا وہ بھی دیکھا جائے یوز لیس کنٹینٹ تھا, اس میں لوگوں کا ویسٹ آف ٹائم تھا اور بغیرتی دکھائی جا رہی تھی. دین اسلام کی بھی جو ہے اس میں خلاف ورزی کی جا رہی تھی, اپنی ماں بہن بیٹی کو دکھایا جا رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ بات کہی نا تو اس وقت میری چھوٹی بہن بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. وہ بولی, اس نے کہا کہ بھائی جان اگر تم یہ بات کرتے ہو تو جو ڈھیر سارے باقی انفلوئنسر ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اس وقت اس کی بات سے کچھ مجھے سمجھ آئی. وہ سمجھ مجھے یہ آئی کہ جب اس نے کہا نا تو مجھے یہ محسوس ہوا, جب کہ ہمارا حالانکہ دینی گھرانہ ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہوا ہے ہمیں, کہ مجھے سمجھ یہ آئی کہ ہمارے دور میں اب معاشرے میں یہ جو ولاگنگ اور اس نے اتنی زیادہ جو ہے نا تعداد بڑھ چکی ہے اور اتنا یہ عام ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ اب لوگوں کو نارمل لگ رہا ہے. یہاں تک کہ میری بہن کی بات سے مجھے, اس نے حالانکہ یہ لفظ کہا نہیں لیکن یہ بات مجھے محسوس ہوئی خود کہ اب یہ بات جو ہے نارمل لگنا شروع ہو چکی ہے ہمیں, یہ ولاگنگ اور یہ سب چیزیں. آج میں ریکویسٹ آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ واللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ واقعی ہم لوگ اس چیز کو نارمل لینا شروع کر دیں کہ اپنا گھر بار ماں بہن بیوی کو دکھانا یہ نارمل ہے. تو ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جتنے, کیونکہ سوشل میڈیا کی پاور جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو یوز لیس کنٹینٹ ہے نہ تو اس میں دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے نہ اس میں آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے, تو ہم ایسے کنٹینٹ کو پروموٹ نہ کریں. ہم ان جیسے کریٹرز کو انفالو اور انسبسکرائب کریں جو کہ ہمارا صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں علم اور کوئی چیز اور نہیں مل رہی وہاں پر. کیونکہ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی اور مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے خوشبو آتی ہے, مطلب کہ یہ جو علاقہ ہے نا افغانستان اور پاکستان کا ملا کر, مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں, مجھے کلیئرلی آئیڈیا نہیں, باقی یہ پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ہم سے زیادہ ہمارے دین کا نان مسلم کو پتا ہے, تو وہ چاہتے ہی ہیں اور ہمیشہ سے شیطان کی جو پاور رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ بے حیائی کے ذریعے سے جو ہے نا ہمارے اندر کرواتا ہے. اور تمام دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب میں بھی اس نے یہی کام کیا کہ ان کے اندر بے حیائی کو عام کیا ہے. اب ہمارے بھی یہاں پر بے حیائی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی اگر باقی مسلم کنٹریز کی نسبت کمپیئر کیا جائے تو ابھی بھی بہت فرق ہے, ابھی بھی بہت زیادہ فرق ہے. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر دین کی جو ہے وہ انفارمیشن اور دین کا سب چیزیں باقی ہیں. تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, قرآن کو پکڑیں, اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں, اور اس طرح کی قوم نہ بنے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے بھی منہ موڑ لے. اور کیونکہ اللہ نے ہم پہ ایک بہت بڑا فرض رکھا ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مطلب کہ یہاں سے ہی جو ہے دین اسلام ساری دنیا میں پھیلے گا اور یہیں سے پاور پھیلے گی. تو بالکل ان جیسے یوز لیس کنٹینٹ کریٹرز کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں, جن کا دنیا میں اس کا گول تو دیکھیں, اس کا مقصد کیا ہے, کیا آپ کو دینا چاہتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دے اور آخرت میں مرنے کے بعد جو کامیابی ہے وہ سب سے ضروری وہ اللہ تعالیٰ ہمیں لازمی دے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.